بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم بھیجو گے آگے، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، من خیرن کوئی بھی بھلائی سے، تاجدوہ اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس۔ تو اس سے پہلے یہ تھا کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، تو انہیں حکم ہوا تھا کہ آپ عفو و درگزر سے کام لے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور ساتھ ہی ان کو ہدایات دے دی گئیں کہ تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ تو یہاں جو ہے ان کی تربیت کرنا مقصد تھا نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، کہ اپنا تزکیہ نفس کریں، اور آگے جا کر جو بھی حکم ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا، اور کہا گیا کہ جو بھی تم بھلائی میں سے آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کے پاس اس کو پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقالو اور کہا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جنت میں داخل ہوں گے، الا مگر من کان ہودن جو ہو یہودی اور نصارا یا عیسائی، تلک امانیہم اور یہ ان کی تمنائیں ہیں، قل کہہ دو، ہاتو برہانکم لے آؤ اپنی دلیل، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو یہود اور نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی خواہشات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تو ایسی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو اس کو لے آؤ، بلکہ یہ ہے کہ پیچھے بھی ذکر تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی تو گنتی کے چند دن، کہ ہم جو ہیں وہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اگر جنت صرف تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، تو کہا گیا کہ یہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ زندگی کے لیے بہت زیادہ حریص ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس اس طرح کی کوئی دلیل ہے تو آپ لے آؤ کہ آپ کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلا ہاں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کہ ہاں جو کوئی سپرد کر دے اپنے آپ کو، وجہہ اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، تو وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ تو اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہیں ہوگا خوف اس کے لیے، اور نہ ہی وہ ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، تو چاہے وہ کوئی کسی پچھلا اس کا کوئی بھی مذہب تھا، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بن گیا ہے، تو اور وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ ہی اس کے لیے پھر کوئی جو ہے خوف ہوگا قیامت کے روز، اور نہ ہی وہ غمگین کیے جائیں گے۔ وقالت الیہود کہا یہودیوں نے، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی چیز پر، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم جو کہ علم نہیں رکھتے تھے ان جیسی بات،
فاللہ، اور پس اللہ تعالیٰ، یحکمو، حکم کرے گا یا فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما، اس چیز کے بارے میں، کانو فیہ، جس کے بارے میں وہ یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے یہودیوں نے یہ کہا کہ عیسائی جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح عیسائی جو تھے وہ یہودیوں کی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے تھے۔ دونوں کی کتابوں میں یہ حکم موجود تھا کہ جو بھی آپ کے بعد نبی آئے گا اس کو بھی ماننا ہے، اس کی تائید بھی کرنی ہے، اور جس بات کا وہ حکم دے گا اس کو ماننا ہے۔ اور تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو جھٹلایا، تو اسی طرح جیسی بات جو ہے وہ مشرکین بھی کہتے تھے، اور وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ تو ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے وہ ان میں فیصلہ کرے گا۔ اور آگے فرمایا، من ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، منع، جس نے منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکرا، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، فیہا اسمہ، اس میں اس کے نام کا، وسعی، اور کوشش کی، فی خرابہا، اس کو برباد کرنے کی، اولئک ما کان لہم، ان کے لیے نہیں ہے، ان یدخلوہا، کہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی مسجدوں میں یا اللہ کی عبادت گاہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، جس نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، برباد کرنے کی کوشش کی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے تو بس یہ تھا کہ وہ داخل ہوتے اس میں صرف ڈرتے ہوئے اللہ سے۔ تو جس نے اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اور جس طرف بھی تم منہ پھیر لو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں پاؤ گے اللہ کے چہرے کو، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، جس طرف بھی تم منہ پھیر لو گے پس وہیں اللہ کو پاؤ گے، اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلایا جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یہ سمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مشرق کی طرف منہ کر لیا جائے یا مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، اصل مقصد جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، چاہے اس نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کی تھی منہ کر کے یا خانہ کعبہ کی طرف، ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، لہٰذا نہ ان کی پہلی عبادات ضائع ہوں گی اور نہ ہی آئندہ والی عبادات ضائع ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔